السلام علیکم۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں میکیاویلی کے ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا۔ ہم میکیاویلی کی بک دا پرنس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بیکاز آف سم ریزنس لاسٹ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہو پائی، وہ سم ہاؤ ڈسکنیکٹ ہو گیا میرا سیٹ اپ اس طرح سے کہ وہ رستے میں ہی رہ گی۔ ہم الیگزینڈر کے امپائر کو ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ دو طرح کی اسٹیٹس ہوتی ہیں اوورال، ایک سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں اور فیوڈل۔ جو الیگزینڈر نے امپائر کنکر کی تھی، یعنی پرشین امپائر، وہ سینٹرلائز تھی، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ امپائرز جو سینٹرلائزڈ ہوتی ہیں انہیں کنکر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد انہیں ریٹین کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ فیوڈل اسٹیٹس کو کنکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں مینٹین رکھنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو سینٹرلائز اسٹیٹس ہوتی ہیں نا، ان میں کوئی خاص پاورفل نوبلز ہوتے نہیں جو آپ کے اگینسٹ ریوولٹ کر سکیں، اور جب وہ ریوولٹ کرنے والے لوگ آپ کے اگینسٹ ہیں ہی نہیں ہیں تو آپ نے ایک دفعہ کنکر تو کر لی، مشکل سے کی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی پاور وہ ریٹین رہتی ہے۔ ہاؤ ٹو رول فارمل ریپبلکس، اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے، اور یہ چیز ایسی ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ آزادی کا مزہ چکھ لیا ہوتا ہے ان کو دوبارہ سے انسلیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ چاہے جتنا مرضی عرصہ انہیں انسلیو کیے رکھو، آخر جا کے وہ آپ کے اگینسٹ ریوولٹ کر ہی دیتے ہیں۔ اس کے آگے اگزامپل بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ تو اس کے لیے پھر میکیاویلی نے 3 آپشنز دیے۔ اس نے کہا ایک تو یہ کہ آپ ڈسٹرائے کر دو، اور یہ سب سے سیفسٹ آپشن ہے، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے جو ریپبلک رہے ہیں، جن کے اپنے پاس آزادی ہے، آپ انہیں بہت لمبا عرصہ تک انسلیو کر کے نہیں رکھ سکتے۔ سیکنڈ آپشن از ٹو لیو دیئر پرسنلی، آپ نے انہیں کنکر کرنے کے بعد خود وہاں جا کے رہیں۔ اینڈ نمبر 3 از الاؤ لاز بٹ کنٹرول تھرو ایلیٹ، جو وہاں کے لاز ہیں وہ آپ ایز اٹ از رہنے دیں، یا اپنا ایک طرح سے کنٹرول وہاں پہ رکھیں، لیکن جو ایلیٹس ہیں نا انہیں اپنے قبضے میں رکھیں، ایلیٹس پہ اپنا انفلوئنس رکھیں، اور جو چیزیں جیسے پہلے آلریڈی سیٹ اپ چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر ایلیٹس وہاں کے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے تو آپ کے لیے اس پرٹیکولر اسٹیٹ کو میں وہ ریبیلین کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو ہم جو فری اسٹیٹس ہیں یا فری سٹیز ہیں وہ ہمیشہ اپنی لبرٹی کو یاد رکھتی ہیں اور وہ ریبیل کرتی ہیں۔ نیو اسٹیٹ کچھ ہم ورچو کے تھرو بھی جو نیو پرنسپیلٹیز ہیں وہ اچیو کی جاتی ہیں، اور ورچو میں نے آپ کو بتایا، لیکن سب سے پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے خود کے بل بوتے پہ اپنی ملٹری کے تھرو آپ کنکر کریں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی اور کی دی ہوئی ملٹری کے تھرو آپ کنکر کر رہے، رائٹ، کسی کی مدد لے کے آپ کنکر کر رہے ہو، کسی اپنے آس پاس کے ہمسائے سے کہہ رہے ہو کہ اپنی فوجیں دے دو، میری مدد کر دو، ہم تھوڑا بانٹ بونٹ کے کھا لیں گے، یا تھوڑا آپ کل کو تمہیں مدد چاہیے ہوئی تو میں دے دوں گا، اس طرح سے کر کے آپ کسی کی مدد کے تھرو کرتے ہو۔ تھرڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نیو اسٹیٹ بناتے ہو تھرو ورچو۔ ورچو میں کیا چیز آتی ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھ کو یوز کر کے، اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے، اپنی اپرچونٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے، لیڈرشپ ایبلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے نیو اسٹیٹ بناتے ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ نے یہ جو نیو اسٹیٹ بنائی، فرعون سے وہ لے کے گئے، اپنی لیڈرشپ ایبلٹیز کے تھرو لوگوں کو دور لے کے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی نیو اسٹیٹ بنائی۔ تو یہ جو نیو اسٹیٹ ان کی تھی وہ تھرو ورچو تھی، ٹھیک ہے۔ اور ورچو سے میں نے آپ کو یہاں پہ کیا بتایا، کریکٹر کی بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ میکیاویلی بیسیکلی حضرت موسیٰ کو بھی ایک ریلیجیس لیڈر کے طور پہ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی اسٹیٹ جو بنائی وہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس، اپنی کریج، لیڈرشپ ایبلٹیز کی وجہ سے وہ نیو اسٹیٹ بنا پائی۔ اسی طرح سے سائرس دا گریٹ، رومولس، تھیسیوس اینڈ ہیرو، ان سب نے نیو اسٹیٹس اپنی ورچو کے تھرو بنائی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ورچو کو آپ نے یاد رکھنے ہیں، اسٹرینتھ، انٹیلیجنس، کریج اینڈ لیڈرشپ۔ اس کے علاوہ جب بھی یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نیو اسٹیٹ بناتے ہو، وہاں پہ جب آپ ریفارمز کرتے ہیں تو یہ ایک ڈینجرس سی چیز، سینیریو آپ کے لیے بن جاتا ہے۔ ڈینجرس کیسے بنتے ہیں کہ جو اولڈ سپورٹرز ہیں وہ نیا چینج نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نیو سپورٹرز ہیں وہ انشور ہوتے ہیں، رائٹ۔ تو جو
اولڈ سسٹم کے سپورٹر ہیں وہ آپ کو ویسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے اگر آپ سسٹم کو چینج کریں گے. جو نئے ہیں بیچارے جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ انشور ہیں. تو اس وجہ سے ریفارمز کو انٹروڈیوس کرنا, نیو سسٹم اس کو متعارف کروانا تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ جو آرمڈ پروفٹس ہوتے ہیں, جن کے پاس پاور ہوتی ہے, جن پروفٹس کے ساتھ پاس وہ سکسیڈ کرتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہوتی ہے پاور, وہ فیل ہو جاتے ہیں. اس کی میں آگے جا کے اگزامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے یہ ادھر ہی نا فرانس میں ہی ایک پرسنالٹی تھی, مجھے اب اس کا نام اس طرح سے یاد نہیں آ رہا. انہوں نے یہ ایک کمپینی انہوں نے سٹارٹ کی تھی, بڑی پاورفل ان کی بھی پرسنالٹی تھی. جتنی بھی اب کہہ لیں کہ لگژری کی جتنی بھی آئٹمس تھے ان سب کو نا آگ لگوانا سٹارٹ کر دی انہوں نے, اور یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ ہم یہ جو کرپشن ہے اور یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں. اس سے پہلے جو میڈیسی کی حکومت تھی نا وہ اس پہ اس نے بڑی کریٹیک کی. اس نے کہا کہ وہ کرپشن کرتی ہے اور خدا سے دور ہے, اور یہ جتنی بھی ہماری لگژری کی آئٹمس ہیں یہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں, تو ہمیں ان کو جلا دینا چاہیے. بون فائر کا کانسیپٹ انہوں نے دیا لگژری گڈس کا. کچھ لوگ سٹارٹ میں تو ان کے شدائی کافی نکلے, لیکن آہستہ آہستہ لوگ ان کے اگینسٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے. اور کیونکہ ان کے پاس اپنی بات کو امپلیمنٹ کروانے کی فورس نہیں تھی, تو وہ بعد میں انہیں سائڈ لائن کر دیا گیا. ان کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں دیکھ کے, رائٹ. اس کے علاوہ یہ ہوگی ہمارے پاس اسٹیٹ جو ورچو کے تھرو حاصل کی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ آگے ہے ہمارے پاس وہ اسٹیٹس جو کہ فارچون کے تھرو حاصل ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے سورزا. اب آپ اسے فورزا کہہ لو, سفورزا کہہ لو, سفورزا ہی کہہ لو, چلیں اس سے اسپیلنگ ایٹ لیسٹ یاد رہیں گے. تو فرانسسکو سفورزا نے جو نئی اسٹیٹ بنائی وہ اس نے اپنی ایبیلٹی کے تھرو بنائی اور اسٹیبل اس نے رول کیا. لیکن جو سیزارے بورجیا ہے اس نے فارچون کے تھرو نیو گورنمنٹ بنائی, اور اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ زیادہ عرصہ تک وہ رکھ نہیں پایا. اس کے باپ کی میرے خیال میں ہیلپ کے ذریعے اس نے وہ نیو گورنمنٹ بنائی, لیکن وہ زیادہ عرصہ تک اسے ریٹین نہیں کر پایا اور وہ پاور لوز کر گیا. تو فارچون جو ہے وہ فارچون بیسڈ پاور لیکس فاؤنڈیشن. اگر آپ کو بائی شیئر لک اگر نیو گورنمنٹ آپ بناتے ہو تو وہ آپ زیادہ عرصہ تک چل نہیں پاتی, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, نام یاد رکھنے کہ فرانسسکو سفورزا نے اپنی ایبیلٹی کے ذریعے, ورچو کے ذریعے, اسٹیبل رول کے ذریعے اس نے اپنی گورنمنٹ بنائی, اور سیزارے بورجیا نے فارچون کے تھرو بنائی, یعنی اسے دوسروں کی مدد مل گئی اور اس کے ذریعے اس نے گورنمنٹ بنائی, جس کی وجہ سے اس نے بعد میں اس کی گورنمنٹ ختم بھی ہوگی. ورچو ورسز فارچون. ورچو میں آپ کی اسکل ہوتی ہے, آپ کی اسٹرینتھ کنٹرول ہوتا ہے آپ کے پاس. فارچون میں لک ہوتی ہے, سرکمسٹانسز انپریڈکٹیبل جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں نیو گورنمنٹ بنانے میں. کور پولیٹیکل پرنسپلز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں جو پوری کتاب ہے اس میں اس نے یہ بات کی کہ ہمیں رائولز کو کمپلیٹلی ریموو کر دینا چاہیے. ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ ہم سے نفرت نہ کی جائے. لائک ہمارے دوگلی پرسنالٹی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, ہم برے ہیں تو ہوتے رہیں, لیکن لوگوں کو یہی لگنا چاہیے کہ ہم اچھے ہیں. اس کے علاوہ کروئلٹی کو اس نے کہا کہ ہمیں بڑی کیئرفلی استعمال کرنا چاہیے. یہ اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں وہ اول تو جو خطرہ ہے وہ جب یوز کرو تو مکمل ہی اس پرٹیکولر چیز کو ختم کر دو, یا پھر لوگ آپ سے نفرت نہ کرنا سٹارٹ کر دیں. یہ اس کو بڑا خیال کرتے ہوئے آپ نے استعمال کرنا ہے, ظلم و ستم بڑے خیال سے ڈھانے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اسٹرانگ ملٹری ہونی چاہیے, کیونکہ ایک ایسا پروفٹ جس کے پاس فورس نہیں ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اینٹیسپیٹ فیوچر ڈینجرز. اس نے کہا کہ جو آنے والے خطرات ہیں اسے بھانپنا چاہیے اور اسے دوسروں کی پاور پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. میکیاویلی نے بیسیکلی اگین پھر یہ ایکسپلین کیا کہ رولر کس طرح سے اپنی پاور کو حاصل کرتا ہے, کیسے اسے سیکیور کرنا چاہیے, کیسے اسے اپنی پاور کو مینٹین کرنا چاہیے. اور اس نے کہا کہ پالیٹکس از ڈریون بائی ایمبیشنز, فیئر اینڈ سروائیول. یا تو ایمبیشیس ہوں آپ, تھوڑا ڈر کریٹ کریں, اور اس کے علاوہ سروائیول کی انسٹنکٹ ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ دین موریلٹی. اس نے کہا کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور پرنس از اے فاؤنڈیشن آف ماڈرن پولیٹیکل ریئلزم.
یہ اس کی سمری ہوگی. اچھا تھوڑا سا نا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں. یہ تھوڑا سمرائز کر دیتی ہوں میں. پرنسپیلٹی میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرنس گورنمنٹ بناتا ہے وہ پرنسپیلٹی کہلاتی ہے. پرنسپیلٹی کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ہیریڈیٹی, نیو کمپلیٹلی نیو ہو سکتی ہے یا مکس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. لیکن مکس میں آپ نے انیکس کر لی, جو میں نے آپ کو بتایا لوئی دا 12 ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ مکس تھی. ٹھیک ہے, اور اسے بہت مشکل ہوتا ہے مینٹین کرنا. اس کے علاوہ آپ اپنی خود کی ورچو کے تھرو آپ حاصل کر سکتے ہو, دوسروں کی مدد کے تھرو آپ حاصل کر سکتے ہو, لائک دوسروں کے آرمز کو استعمال کرتے ہوئے, یا پھر فارچون کے تھرو آپ کو ملتی ہے یہ گورنمنٹ. اس کے علاوہ جو ایگزامپلس ہیں, بیسیکلی ایگزامپلس کے لیے میں دوبارہ اس چیز کو ریوائز کر رہی ہوں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میکیاویلی نے جو ایگزامپل دی ہے ہیریڈیٹی پرنسپیلٹی کی, وہ اس نے دی ہے ڈیوک آف فرارا کی. اس نے کہا کہ اس ڈیوک آف فرارا کی جو فیملی ہے وہ آلریڈی رول کر رہی تھی, اور اس نے اس پہ جب اٹیک ہوئے, وینس نے جب اس کے اوپر اٹیک کیا تو وہ سروائیو کیا اس نے اٹیک. کیونکہ اس کی ہیریڈیٹی پرنسپیلٹی تھی, لوگ اس کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو فیملی ہے اس نے بڑے لمبے عرصے سے وہ رول کرتی آ رہی تھی, اسی لیے لوگ اس کی سائڈ پہ تھے. اور اس وجہ سے جب وینس نے اور پوپ نے جب اس کے اوپر اٹیک کیا تو وہ سروائیو کر گیا. اب نام کیا اس کا, ڈیوک آف فرارا. اس کے بعد نیو پرنسپیلٹیز کی اگر ہم بات کر لیں تو اسے اس نے ڈیوائڈ کیا کمپلیٹلی نیو پرنسپیلٹیز میں. اب میں نے آپ کو فرانسسکو سفورزا کی ایگزامپل دی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو یہ ان کی نیو پرنسپیلٹی ہے جو اس نے اپنی ایبیلٹی کے بل بوتے پہ حاصل کی تھی, اور وہ ڈیوک آف ملان بن گیا ملٹری ایبیلٹی کی بیس پہ. ٹھیک ہے, یہ اپنی ورچو کی بیس پہ اس نے یہ گورنمنٹ حاصل کی. ٹھیک ہے, فرانسسکو سفورزا, اور وہ ڈیوک آف ملان بنا اپنی ملٹری ایبیلٹی کی بیس پہ. اس کے علاوہ موزس, سائرس, رومولس, تھیسیس, یہ سارے بھی انہوں نے بھی نیو اسٹیٹس بنائی خود اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہوئے, اور نیو سسٹمز کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مکس پرنسپیلٹیز جو کہ بہت مشکل ہوتی ہیں ریٹین کرنا, اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی اگزامپل دی, لوئی دا 12 آف فرانس, اور اس نے ملان کو کنکر کیا تھا اور ملان کو فرانس میں ایڈ کر دیا تھا. اس کی مکس پرنسپیلٹی تھی, لیکن یہ فیل ہو گیا کیونکہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز کو پورا نہیں کر پایا, اور اس نے جو ہے وہ چرچ کو اسٹرینتھن کر دیا, اسپین کو انوائٹ کر لیا کہ وہ آئے وہاں پہ. تو یہ اس کی کوئی 4-5 غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اسے ریٹین نہیں کر پایا. اس کے بعد پرنسپیلٹیز ایکوائرڈ بائی فارچون میں نے آپ کو سیزارے بورجیا کی ایگزامپل دی. سیزارے بورجیا کو پاور ملی بیکاز آف ہز فادر, اس کے جو فادر تھے وہ پوپ تھے, پوپ الیگزینڈر the 6. ان کی انفلوئنس کی وجہ سے اسے پاور ملی سیزارے بورجیا کو, اور اس نے اسے چرچ کی سپورٹ حاصل تھی. اسی وجہ سے لائک وہ سیلف میڈ نہیں تھا, لیکن بعد میں اس کے فادر کی ڈیتھ ہوگی, جس کی وجہ سے جو پیپل اتھارٹی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہی, اور اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ختم ہوگی. یہ پرنسپیلٹیز اس کے علاوہ وہ ہوتی ہیں جو کہ دوسروں کی مدد کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ جو گریک رولرز تھے انہیں ڈیریس انسٹال کیا کرتا ہوتا تھا, تو ان گریک رولرز کی اپنی کوئی پاور نہیں ہوتی تھی, وہ پرشین کنگ انہیں بنا رہا ہوتا تھا, اور وہ انہیں کی پرشین کنگ ہی کی آرمی پہ وہ لوگ ڈیپینڈ کرتے تھے. اس کی بڑی ویک فاؤنڈیشن ہوتی تھی. اس کے علاوہ کچھ کیس اسٹڈیز یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ریپبلکس جو کہ پرنسپیلٹیز میں ٹرن ہوئے, میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اگر ریپبلک ہے, اگر اس کو پہ آپ حملہ کرتے ہو اور اسے آپ پرنسپیلٹی بناتے ہو, لائک آپ اپنی کنٹرول کے انڈر اسے لے کے آتے ہو, تو سب سے سیفسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ اسے ڈسٹرائے کر دو, کیونکہ انہوں نے آزادی کو چکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ لوگ زیادہ عرصہ آپ کے انڈر نہیں رہتے ہیں. جیسے پیسا, ایتھنز, تھیبس. پیسا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 100 سالوں کے بعد اس نے جا کے ریوولٹ کر ہی لیا کر اپنی آزادی اس نے حاصل کی پھر. تو یہ بیسیکلی اس کی ایگزامپل ہے. وٹ از کالونیز کانسیپٹ, یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہوا. باقی چیزیں آئی گیس ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں آلریڈی ڈسکس کر لی ہوئی ہیں, تو ان کو اگین ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا جسٹ ان کیس کہ اگر ایک جگہ پہ لکھے ہوں گے نام تو شاید انہیں یاد رکھنا آسان رہے گا. ایگزامپلس کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اس آج کی ویڈیو میں. تو فرانسسکو سفورزا نے ورچو کے تھرو گورنمنٹ حاصل کی.
سیزارے بورجیا فارچون کے تھرو، اسٹریٹجک رولٹی کے تھرو اسے گورنمنٹ ملی. لوئی دا 12 کو نے جو ہے وہ مکس پرنسپیلٹی بنائی اور اس نے مسٹیک کی جس کی وجہ سے وہ اس سے چلی گئی، وہ ہاتھ دھو بیٹھا اس سے. الیگزینڈر دا گریٹ نے اسٹرانگ سینٹرلائزڈ جو پرشیا ہے اس پہ اس نے حملہ کیا اور اس کے تھرو اسے گورنمنٹ ملی. موزز اپنی ورچو کے تھرو اسے گورنمنٹ ملی، موزز کو، حضرت موسیٰ کو. اور اس کے علاوہ سیوونارولا یہ اچھا یہی ہیں وہ جن کا میں نام لے رہی تھی نا. میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ جتنے بھی لگژری آئٹمس ہیں ان کی بون فائر انہوں نے کروائی، تو یہی تھے سیوونارولا. ٹھیک ہے، سیوونارولا. اب ریل پروننسیشن کیا ہے وہ تو مجھے اوبویسلی اندازہ نہیں ہے، اس طرح سے شاید اسپیلنگ آپ کو بہتر یاد رہیں گے، سیوونارولا. تو یہ ان آرمڈ پروفٹ تھے. اور ڈیوک آف فرارا یہ ہیریڈیٹی اسٹیبلٹی تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہمارے آج کا لیکچر ہے. آئی ہوپ کہ یہ ہیلپ فل رہا ہوگا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں.